نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين بزرگان محترم رمضان المبارک کے مبارک اور مقدس ایام چل رہے ہیں اور اس ماہ مبارک کا آج درو روزہ ہے تو جو آیت شریفہ اس وقت میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ قرآن مجید کا پہلا پارہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نماز کو قائم کرو، اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، آتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ میں زکوٰۃ کی فرضیت کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں۔ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر تم بھی رکوع کرو۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ تو ان تین باتوں میں پہلے دوسرا جو حکم ہے وہ زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ کا مضمون ہمارے سامنے ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، جو صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ نماز اور روزہ یہ عبادت ایسی ہے کہ ان کا تعلق انسان کے بدن سے ہے اور ان کو بدنی عبادت کہا جاتا ہے، اور زکوٰۃ مالی عبادت سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ مالی عبادت ہے کہ آدمی اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکال کر غرباء، فقراء اور مساکین پر تقسیم کرتا ہے، غرباء اور فقراء اور مساکین کو دیتا ہے، وہ تقسیم کرتا ہے۔ تو یہ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کا بہت بڑا مضمون ہے۔ اتنا سمجھ لیں، زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے سے بندہ مومن کو عذاب قبر ہو سکتا ہے۔ دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب ہے، قبر میں بھی عذاب ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے غریبوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ انسان، ایک مسلمان بلا کم وقت اپنی زکوٰۃ کو نکالے اور غرباء اور فقراء میں تقسیم کرے، دنیا کے اندر ہاتھ پھیلانے والا نہیں رہے گا۔ یہ مانگنے والے بہت ہیں، یہ غرباء اور فقراء اور مساکین بہت ہیں، مانگنے کے لیے آپ کے پاس 10 آتے ہیں۔ میری بات کا یقین کرو، 100 انسان ایسے ہوں گے جو مانگنے کی ذلت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں کی 4 دیواری میں بیٹھ جاتے ہیں۔ انہی ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض فرمایا، بڑی سختی کے ساتھ فرض فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا، قرآن کی آیت ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے بطور زکوٰۃ صدقہ مال لیجئے، غرباء اور فقراء میں تقسیم کیجئے، اس لیے کہ کوئی بندہ مومن اپنے مال کی زکوٰۃ کیا دیتا ہے، اپنے مال کو پاک کرتا ہے، اس کا مال اس کے لیے پاک ہو جاتا ہے۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کا مال جل گیا، سمندر کے کسی حصے میں ڈوب گیا، تباہ و برباد ہو گیا، وہ اس بات پر یقین کر لے کہ اس نے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی برتی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی برتنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ مال کو جلا دیتے ہیں یا دھسا دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی آفت اس مومن کے اوپر آئے گی، اس مسلمان کے اوپر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ توبہ کھول کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
وَيَسُدُّ سَبِيلَ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. یوم یحمى علیہا، وہ مال جلایا جائے گا. جو مال زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا مال جلایا جائے گا، تپایا جائے گا. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم. اس کے مال کو جلایا جائے گا، تپایا جائے گا، اس کی پیشانیوں پر، اس کے منہ پر داغا جائے گا. مال کو اللہ تعالیٰ داخل کیا. حدیث میں آتا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا مال ان کے گلے میں گنجے سانپ کی شکل میں بنا کر ڈال دیا جائے گا. سانپ کہے گا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ انا مالک و انا کنزک، میں تیرا اپنا مال ہوں، میں تیرا جمع کیا ہوا خزانہ ہوں. مال ڈسے گا، تکلیف دے گا، اس موقع پر بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو زکوٰۃ ادا کریں. کیا 100 روپے میں سے 2.5 روپے، 1000 میں سے 25 روپے الگ کر لینا، 1 لاکھ روپے میں 2,500 اس طریقے سے نکالیں. مسائل زکوٰۃ کے مسائل معلوم ہے تو ٹھیک ہے، تو علماء کرام سے رابطہ کریں، علماء کرام سے پوچھ لیں، علماء کرام بتائیں گے. بہرحال زکوٰۃ دینا ضروری ہے. زکوٰۃ دینے سے بندہ مومن کا مال پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.